اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشا شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سن رہے ہیں پلوشا شین۔ جی تو میرا نام ہے پلوشا شین۔ اس کے 22 پارٹس آپ پہلے سن چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے۔ اس کے 23 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میرے علاوہ آپ کی زندگی میں کیا کبھی کوئی اور لڑکی آئی ہے؟ یہ ایک عام سا سوال تھا جو ہر محبوبہ اپنے محبوب سے کرتی ہے، صرف یہ سننے کے لیے کہ نہیں، تم ہی وہ واحد ہو جو نہ جانے کب سے میرے دل کی نہاں خانوں میں مقیم ہے۔ وہ بھی شاید یہی سننا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر چت لیٹی تھی کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا سفید رنگ کا اسمارٹ فون اس وقت نرم و ملائم سفید کبوتر کا گما دے رہا تھا جو اس نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ پرانے وقتوں میں پیغام رسانی کا کام کبوتر کیا کرتے تھے، مگر آج کے دور نے کبوتر کا کردار موبائل فون اور انٹرنیٹ کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا اسمارٹ فون بھی کبوتر ہی تھا جو اس کے دل کا حال اس کے محبوب کے سپرد کر رہا تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ وہ اس وقت محبت کے خوبصورت اثار میں ڈوب چکی تھی۔ جب وہ کھو جاتی تھی تو وہ گھنٹوں کھوئی رہتی تھی اور اسے اپنے ارد گرد کسی چیز کا بھی کوئی احساس نہیں رہتا تھا۔ لان میں بیٹھ کر جب وہ ڈائری لکھ رہی ہوتی تھی تو بے مقصد چاند کو تکتی رہتی تھی۔ پھر ہوش میں یا تو اسے رامو کاکا لے کر آتے تھے یا پھر ریحان۔ ایسے ہی کبھی کچن میں تو کبھی ٹی وی کے سامنے، کبھی کتابوں میں وہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتی تھی، اور جہاں وہ ہوتی تھی وہ کوئی اور ہی جہاں ہوتا تھا، محبت کا جہاں۔ موبائل فون پر میسج بیپ کے ساتھ ہی وائبریشن سے اس کا سینہ تھر تھرایا۔ اس نے فٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اسکرین پر نام صبح کے پہلے ستارے کی مانند جھلمل کر رہا تھا۔ اس نے جھلملاتے نام پر انگلی رکھ دی۔ اب اسکرین پر اس کی انگلیاں روانی سے چل رہی تھیں۔ ان باکس میسیجز میں اس نے سب سے اوپر والا میسج دھڑکتے دل سے کھولا۔ ہاں آئی تھی۔ اسکرین پر جواب واضح تھا، مگر یہ وہ جواب ہرگز نہ تھا جو وہ جاننے کی منتظر تھی۔ اس سے کچھ دن پہلے ردا کی کہی باتیں یاد آئیں۔ اس نے دھڑکتے دل اور کپکپاتی انگلیوں سے ایک اور میسج ٹائپ کیا۔ کون ہے وہ؟ میسج سینڈ کرتے ہی وہ مضطرب ہو کر بیٹھ گئی۔ اس لمحے دل پھولوں کے دیس میں نہ کھویا تھا، بلکہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دل پر کوئی نازک سا کانٹا پھیر رہا ہے۔ کانٹا چبھ رہا ہو۔ لمحہ بلمحہ چبھن تیز ہوتی چلی جا رہی تھی، جسے وہ محسوس کر رہی تھی۔ کوئی اب نہیں ہے۔ میسج سینڈ کرتے ہی اس کے چہرے پر شرارت نما ہنسی ابھری۔ وہ ہنس دیا۔ ایک اور جواب موبائل اسکرین پر رونما ہوا۔ کون ہے؟ بتائیں مجھے، کیا وہ آپ کی منگیتر ہے؟ ایک اور سوال لکھا گیا، پھر سینڈ کر دیا گیا۔ ارے تمہیں میری منگیتر کے بارے میں کس نے بتایا؟ یہ جواب ادھورا تھا۔ وہ مزید بے چین ہونے لگی۔ ردا کی کہی باتیں اسے سچ لگنے لگیں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اس نے تیزی سے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا۔ دوسری جانب میسج کھلتے ہی اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات امڈ آئے۔ اس نے کروٹ بدلی۔ منگیتر کوئی نہیں ہے یار، بس اماں کی پسند ہے۔ ہر ماں بچپن سے لے کے اپنے بیٹے کے لیے دلہن کی تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے نا؟ یہی مسئلہ میری امی کے ساتھ بھی رہتا ہے، اور میں ہوں بھی اکلوتا، تو ان کو ہر دوسری حسین لڑکی اپنی بہو لگتی ہے۔ آج کل وہ مریم کو اپنی بہو سمجھ رہی ہیں۔ لمبا میسج تھا جس کے اختتام پر ایک اسمائلی تھا۔
جیسے یہ سب اس کے لیے بس مزاح ہو۔ مریم ہے کون؟ اس نے جواب میں ایک اور مختصر سا سوال لکھا۔ مریم میری خالہ زاد ہے، اور مجھ سے پہلے جو تھی وہ کون ہے؟ وہ مریم کے ذکر میں اصل بات بھول چکی تھی۔ ہا ہا، جواب میں کھلکھلاتی ہوئی ہنسی آئی۔ میں مزاح کر رہا تھا یار، تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں، نہ ہی ہوگی، آئی پرومس۔ ساتھ ہی ایک اور جواب موصول ہوا، جسے پڑھ کر نہ جانے کیوں اس کو یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ چپ چاپ موبائل فون کو دیکھنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد ایک اور میسج ابھرا، تم ناراض ہو گئی، میں سچ میں مزاح کر رہا تھا۔ وہ فکر مند ہو چکا تھا۔ مریم تو مزاح نہیں ہے نا؟ مناہل نے میسج سینڈ کر دیا۔ وہ میسج پڑھ چکا تھا۔ چند لمحے وہ اسی طرح لیٹا رہا۔ کچھ سوچتے ہی اس نے دوبارہ میسج لکھنا شروع کر دیا۔ نہیں، مریم مزاح نہیں ہے، ایک حقیقت ہے۔ وقت آنے پر اس حقیقت کا سامنا ہم دونوں کو کرنا ہوگا، مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، مریم صرف میری خالہ زاد ہے، اس سے زیادہ میرے لیے اور کچھ نہیں۔ بھروسہ ہے مجھ پر تو کبھی بھی اپنے اور میرے درمیان اس کا گمان بھی مت لانا۔ خاور نے میسج سینڈ کرنے کے بعد موبائل سینے پر رکھ دیا۔ وہ چت لیٹا چھت کو تکنے لگا۔ مریم ایک حقیقت ہے، وہ یہ بات جھٹلا نہیں سکتا تھا، نہ ہی مناہل سے چھپا سکتا تھا۔ وہ بھیجے گئے میسج کے بعد اس کے جواب کا منتظر تھا۔ مناہل نے میسج پڑھ لیا تھا۔ جو باتیں کچھ دن پہلے ردا نے اسے کہی تھی، آج ان کی تصدیق ہو چکی تھی۔ خاور کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمیشہ ہی اس نے بے پناہ عزت اور بے لوث محبت دیکھی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کبھی کبھار بہت خوش قسمت تصور کرتی تھی کہ زندگی نے اسے بھلے بہت کچھ لیا تھا، مگر خاور کی صورت میں رب نے اس کے تمام زخموں کو مرہم کر دیا تھا۔ مگر آج نہ جانے کیوں مریم کا نام جان کر اس کا دل مضطرب ہو چکا تھا۔ محبت حاصل عزت اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ مریم نامی اس آگ کے دریا کو پار کر لے۔ مریم ایک پھانس بن کر اس کے گلے میں اٹکی تھی۔ مریم ایک حقیقت ہے، اس سے حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ اسی سوچ میں ڈوبی تھی کہ موبائل فون پر رنگ ہونے لگی۔ وہ رنگ کی آواز پر چونکی، وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے موبائل اٹھا لیا۔ اسکرین پر خاور کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کا دل پر بھر میں بے ترتیب ہونے لگا۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ وہ چلتی ہوئی کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ خاور کافی دیر اس کے جواب کا منتظر رہا۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے کال ملا دی۔ جہاں وہ پریشان ہو چکی تھی، وہیں وہ بھی یہ سب مناہل سے کہہ کر اس گمان سے ڈرنے لگا تھا کہ وہ اس کا ساتھ نہ چھوڑ دے، مگر ایسا نہیں تھا۔ کال ریسیو ہوئی تو اس نے ایک گہری سانس لی۔ ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں بنتے، اس نے سوچا۔ کہاں تھیں آپ؟ کب سے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ خاور نے پہلا سوال یہی کیا۔ یہی تھی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ پریشان ہو گئی ہو؟ خاور نے اس کے لہجے میں بسی پریشانی محسوس کر لی تھی۔ ہاں شاید، اس نے دھیرے سے کہا۔ دوسری جانب چند سیکنڈ کی خاموشی رہی۔ مناہل میں چاہتا تو یہ سب تم سے چھپا بھی سکتا تھا، مگر میں اپنے رشتے کی بنیاد جھوٹ یا دھوکہ دہی پر نہیں رکھنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آنے والے حالات میں، وہ چاہے جیسے بھی ہوں، تم میرے ساتھ رہو۔ تم ساتھ دو گی تو مجھے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی دشواری کا سامنا کرنا بھی پڑا تو کر لوں گا، مگر تم پریشان ہو جاؤ گی تو میرا ساتھ کون دے گا؟ اس کے دل کی دھڑکنوں نے مزید شدت اختیار کر لی۔ خاور یہ سب کہہ کر خاموش ہو چکا تھا۔ بولنے کو بہت کچھ تھا، مگر وہ اس کے منہ سے کچھ بھی سننا چاہتا تھا۔ مریم آپ کی خالہ زاد ہے، آپ کی امی کی پسند ہے،
آپ کی امی نے مجھے ناپسند کیا تو میں کیا ہوں پھر؟ دھڑکتے دل سے اس نے اپنے وہموں کو زبان دی۔ مریم میری ماں کی پسند ضرور ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ مریم کے اپنے دل میں بھی میرے لیے کچھ نہیں۔ اور پگلی، تم ایسے کیوں سوچ رہی ہو؟ میری امی بہت اچھی ہیں، جو میری پسند ہے مجھے یقین ہے وہی ان کی بھی ہوگی۔ تم کیا ہو، یہ سوال ہے جو تم نے ٹھیک کیا تو جواب بھی سن لو۔ کیا پتہ کبھی موقع ملے نہ ملے سوال کا اتنی گرمجوشی سے جواب دینے کا، وہ کہہ کر مسکرایا۔ اس کے چہرے پر محبت کے کئی رنگ لبوں کی مسکان کے ساتھ ہی آنکھوں سے شعلوں کی صورت نکلے۔ شاید مناہل اس کے سامنے ہوتی تو اس کی آنکھوں سے نکلتی محبت کی تپش کو بخوبی محسوس کرتی یا سہ نہ پاتی، مگر ابھی بھی دوسری جانب موبائل کان سے لگائے وہ اس کے لہجے کا انتظار کر لگا رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ بول پڑا۔ تم میرا آج ہو، میرا مستقبل ہو، زندگی ہو تم میری مناہل فاطمہ، اس نے کہہ کر ایک اور گہرا سانس لیا، جیسے روح میں سکون اترا ہو۔ یہ سنتے ہی مناہل کی گال لالی برسنے لگے۔ اور میں کیا ہوں تمہارے لیے؟ خاور کچھ توقف کے بعد پھر سے بولا۔ ایک دل فریب مسکان نے مناہل کے گلاب جیسے کھلے چہرے کو مزید نکھارا۔ آپ؟ وہ کہتے کہتے رکی۔ ہاں بولو، میں آج سننا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ خاموشی کا یہ تسلسل طویل ہو چکا تھا تو وہ پھر سے بولا تھا، بولو نا مناہل۔ آپ میری وہ خوشی ہیں خاور جو مکمل میری ہو جائے تو اس کے بعد زندگی میں کسی دوسری خوشی کی گنجائش نہ رہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ دوسری جانب بھی چند سیکنڈ خاموشی رہی۔ دوسری جانب چند سیکنڈ کے لیے خاموشی رہی۔ خاور، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے نا؟ ہاں، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ، بس تم بھی میرا ساتھ دینا۔ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ اس نے پوچھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، خاور نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ دوسری جانب ایک لمبی خاموشی رہی۔ اس کے بعد خاور نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ خاور، آپ مجھے چھوڑ گئے تو میں کبھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ اس کے دل میں ڈر تھا، وہ لاکھ چھپاتی اس ڈر کو، مگر زندگی کے کئی مقامات پر وہ ایسا اپنا تعاقب کرتا محسوس ہوتا تھا۔ تم یہ اب کیوں سوچتی ہو مناہل؟ محبت کرتی ہو پھر بھروسہ بھی کرو، کیونکہ محبت کی پہلی سیڑھی ہی بھروسہ ہوتی ہے۔ بھروسہ کرو گی تو منزل آسان ہوگی، بنا اعتبار کے منزلوں کے راستے کھو جاتے ہیں، سفر دھندلا جاتے ہیں، ہم سفر بھی روٹھ جاتے ہیں۔ یہ گماں دل میں بٹھا کر تم چاہتی ہو تو مجھے کھو دو۔ نہیں، بالکل نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، ہر خدشہ نکال دو دل سے بس۔ جی ٹھیک ہے، اس نے بہت دل سے جواب دیا۔ وہ اب بہت پرسکون ہو چکی تھی۔ گیٹ پر ریحان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اچھا، بابا آ گئے ہیں، میں بعد میں بات کرتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی۔ خاور نے موبائل سینے سے لگا لیا۔ وہ ابھی بھی بیڈ پر اسی طرح لیٹا ہوا تھا کہ اس نے آنکھیں موند لیں۔ رامو کاکا نے گیٹ کھولا۔ ریحان نے گاڑی لابی میں کھڑی کی۔ وہ نیچے اتر کر ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ رامو کاکا کو تھمانے لگا۔ اب وہ ان سے کوئی بات کر رہے تھے جس کے جواب میں کاکا ہنس رہے تھے۔ مناہل اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ بھروسہ تو بابا کو بھی تھا ماما پر، مگر مناہل نے باپ کو دیکھ کر سوچا۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ خاور سے ملنے والی بے پناہ محبت کے بیچ اگر کوئی بے اعتمادی اس کے دل میں انگڑائی لیتی تھی
تو اس کی وجہ اس کی ماں تھی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.